السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. اگر یہ بستیوں والے ایمان لے آتے اور تقوی کو اختیار کرتے تو ضرور ہم آسمان و زمین سے ان کے لیے برکات کے دروازے کھول دیتے، لیکن چونکہ انہوں نے جھٹلایا اور ہم نے ان کے اعمال کی وجہ سے ان کی گرفت کی اور ان کو سزا سے دوچار ہونا پڑا۔ صدق اللہ العظیم۔ مکرم سامعین و حاضرین، مشائخ کرام اور سامعین کرام، ہر شخص کی یہ خواہش ہے کہ اس کی ضرورت سے بڑھ کے اس کو آسائش ملے، آسانی ملے، مال میں بھی، عزت میں بھی، اس کی زندگی کے ہر مرحلے اور ہر لمحے میں اس کو خوشی ملے، آسانی ملے، برکت ملے۔ اور ہمارے معاشرے میں بعض دفعہ کثرت کو برکت سمجھا جاتا ہے، چیز کا زیادہ ہونا، کوانٹٹی زیادہ ہو تو اس کو برکت خیال کیا جاتا ہے۔ ہر کسی کے پاس، جس کے پاس مال زیادہ ہے وہ بابرکت نہیں ہے، یہ سمجھ لیجئے۔ ہر شخص کی ہر نعمت میں برکت نہیں ہوتی۔ کثرت اور برکت دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ یہ بھی عین ممکن ہے کہ کسی کو اللہ نے کثرت سے بھی نواز رکھا ہو اور برکت سے بھی نواز رکھا ہو، لیکن کئی ایسے لوگ ہیں کہ ان کو کثرت تو مل جاتی ہے، برکت سے محروم رہتے ہیں۔ تو ہمیں اللہ تعالی سے جب بھی مانگنا ہے تو وافر اور کثیر مال اور عزت اور شرف اور ہر چیز، ہر آرائش، ہر نعمت مانگنے کے ساتھ اس میں برکت بھی مانگنی چاہیے۔ تو ہم شروع میں دعا کرتے ہیں، اے مالک ہمارے ہر کام کو، معاملے کو بابرکت بنا دیجیے۔ یہ 8ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کو بیان کیا ہے، 9ویں پارے کے شروع میں، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، کہ اگر برکت چاہیے تو پھر اپنے ایمان اور عقیدے کو مضبوط کرنا ہوگا۔ گویا کہ برکت حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ بندہ مومن بن جائے، موحد بن جائے۔ اگر کوئی شخص، اس کے عقائد میں شرک ہے، ملاوٹ ہے، شرک کی آمیزش ہے، نفاق ہے، 2 نمبری ہے، ایمان نہیں ہے، تو اس کو جتنا بھی مال مل جائے، جتنا بھی وقت میسر آ جائے، جتنی بھی آسائشیں مل جائیں، جتنے بھی بظاہر نعمتیں اور انعامات اور اکرامات مل جائیں، اس میں برکت ہو سکتی نہیں ہو سکتی۔ یہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، 9ویں پارے کے پہلے صفحے پر،
وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں اگر یہ جو اب سزا سے دوچار ہوئے ہیں، جن کو ہم نے عذاب میں مبتلا کیا ہے، یہ بستیوں والے، یہ لوگ ایمان لے آتے، سمجھانے کے باوجود ایمان نہیں لائے اور تقوی اختیار نہیں کیا، نتیجہ کیا نکلا؟ برکت نہیں ملی، بے برکتی کی زندگی گزارتے رہے اور بالآخر ہماری گرفت میں آ گئے۔ تو اگر یہ ایمان لے آتے، عقیدہ توحید کو اپنا لیتے، مومن کامل بن جاتے اور دل میں تقوی پیدا کر لیتے، یہ روزہ تقوی پیدا کرنے کے لیے آیا ہے۔ اللہ ہمیں مومن بھی بنا دے اور متقی بھی بنا دے، کیونکہ اس کے بغیر برکت نہیں ہے۔ برکت کیسے حاصل ہوگی؟ نبی گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے کچھ اعمال بتائے ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے، اگر برکت حاصل کرنا چاہتے ہو، اپنے مال میں برکت، اپنے وقت میں برکت، اپنے عزت اور شرف میں برکت، اپنے تمام امور کو بابرکت بنانا چاہتے ہو، تو نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوا ہے، یہ اپنی زبانی اپنی تعریف کر رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ فرمایا یہ قرآن بابرکت ہے، اگر برکتیں سمیٹنا چاہتے ہو تو قرآن کو سینے سے لگا لو۔ جو جس قدر قرآن کریم کو پڑھنے والا ہے، ماننے والا ہے، اپنانے والا ہے، اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنانے والا ہے، وہ اس قدر ہی اللہ کی برکتوں کو سمیٹتا ہے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم یوں اس کی مثال دیا کرتے، فرماتے ہیں مثل الذی یقرأ القرآن، آپ نے مثال بیان کی ہے تاکہ میرے اور آپ کے سمجھنے کے لیے آسان ہو سکے، مسئلہ سمجھ آ جائے کہ قرآن برکت ہی برکت ہے، برکت حاصل کرنے کا سبب ہے۔ فرمایا وہ شخص جو مومن ہے اور وہ قرآن پڑھتا ہے، یعنی دل میں ایمان بھی ہے اور زبان پہ قرآن بھی ہے۔ اللہ ہمیں ایسے لسٹ اور فہرست میں شامل فرمائے۔ 4 مثالیں اور 4 لوگوں کا تذکرہ کرتے ہوئے حدیث میں فرمایا وہ شخص پہلے نمبر پر جو مومن ہے اور قرآن پڑھتا ہے، اس کی مثال کیا ہے؟ کل اترجہ، اس کی مثال اترجہ جیسی ہے۔ اترجہ حافظ قرآن اور حافظ بخاری شریف بہترین تشریح آپ کے سامنے پیش کریں گے، میں بطور طالب علم ان کے سامنے سبق سنا رہا۔ صحیح بخاری شریف کی روایت فرماتی ہے اس کی مثال اترجہ جیسی ہے۔ اب عجم میں بیٹھے ہوئے عرب کی بات کیسے سمجھاؤں؟ عرب میں پایا جانے والا پھل، بالخصوص یمن میں اترجہ، ہمارے ہاں اس کی قریب ترین مثال سنگترے اور مالٹے کی ہے۔ یہ اس کی تمام کیٹاگریز، فرمایا اس کی مثال اترجہ جیسی ہے، سنگترے جیسی ہے، طعمها طیب وریحها طیب، کہ جو خوشبو بھی اچھی دیتا ہے، جب اس کو سونگے اور کھا رہے ہوں تو ذائقے کے ساتھ ساتھ خوشبو بھی ہوتی ہے۔ فرمایا طعمها طیب، اس کا ذائقہ بھی عمدہ اور اس کی خوشبو بھی عمدہ۔ تو جو مومن ہے، دل میں ایمان، زبان پہ قرآن، اس کو اتنی برکت ملتی ہے، وہ اترجہ جیسا ہے، اندر میں بھی برکتیں، باہر بھی برکتیں۔ اللہ ہمیں برکتیں ہی برکتیں عطا فرمائے۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا والذی لا یقرأ القرآن، وہ مومن ہے،
ایمان ٹھیک ہے، موحد ہے، لیکن قرآن سے دور ہے، قرآن پڑھنے میں کمزوری ہے، غفلت اختیار کرتا ہے، تو پھر کیا ہے؟ فرمایا ہے اس کی مثال التمرہ، کھجور جیسی ہے۔ وہ کیسے جی؟ فرمایا طعمھا طیب، اس کا ذائقہ تو عمدہ ہے، کھاتے ہیں، ابھی انشاءاللہ کھائیں گے اللہ کے فضل سے، ذائقہ تو عمدہ ہے، لیکن لا ریح لہا، اس کا آپ سونگھتے ہیں تو کوئی آپ کو خوشبو نہیں آتی ہے۔ تو یہ بھی مومن ہے، چونکہ اس کے دل میں ایمان ہے، ذائقہ پورا ہے، لیکن زبان پہ قرآن نہیں ہے، تو پھر یہ خوشبو سے محروم ہو چکا ہے۔ اللہ ہمیں ایسی محرومی سے محفوظ فرمائے۔ تیسرے نمبر پہ مثال دیتے ہوئے فرمایا برکت کس نے لینی ہے اور کس نے محروم رہنا ہے، خود ہی دیکھ لے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس فاجر اور منافق کی مثال، منافق کا مطلب جس کے دل میں ایمان نہیں ہے، خالص ایمان، اس منافق کی مثال لا یقرأ القرآن مثل المنافق الذی یقرأ القرآن، وہ منافق اور وہ فاجر جو قرآن پڑھتا ہے۔ اندازہ فرمانا برکت کتنی ہے قرآن میں۔ فرمایا دل میں ایمان نہیں ہے، دل میں ایمان نہیں ہے، یقرأ القرآن، لیکن قرآن پڑھتا ہے۔ دیکھیے گا ذرا، ایمان کامل نہیں ہے لیکن قرآن پڑھتا ہے۔ فرمایا مثل الریحانہ، اس کی مثال گلاب کے خوشبو جیسی، پھول جیسی، پھول آپ دیکھتے ہیں سونگے تو اس کا آپ کو خوشبو محسوس ہوگی، لیکن اس کا ذائقہ کڑوا ہوتا ہے، طعمھا مر، ذائقہ کڑوا ہے۔ اور وہ کیوں ہی مثال دی ہے؟ پر میں دل میں ایمان نہیں ہے تو ذائقہ کہاں سے؟ تو ذائقے کو یہاں ایمان کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، اور خوشبو کو یہاں تلاوت قرآن کے ساتھ اور قرآن کے ساتھ جڑنے کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے۔ فرمایا ہے دو نمبر، ایمان کامل نہیں ہے لیکن یہ بندہ قرآن کے ساتھ لگا ہوا ہے، زبان پہ قرآن تو ہے نا، تو اس کو بھی ہم نے یہ فضیلت عطا کی ہے کہ اس کو ہم خوشبو عطا کرتے ہیں، ریحانہ، پھول جیسا یہ بندہ ہے۔ اور چوتھے نمبر پہ فرمایا مثل الفاجر الذی لا یقرأ القرآن، وہ بندہ جس کے دل میں ایمان بھی نہیں ہے اور زبان پہ قرآن بھی نہیں ہے، وہ برکت سے اس قدر خالی اور محروم ہے، طعمھا مر وریحھا مر، ذائقہ بھی کڑوا ہے اور اس کی خوشبو بھی نہیں ہے بلکہ بدبو ہے۔ اور مثال کس کے ساتھ دی؟ فرمایا اس کی مثال ہے الحنظلہ، جیسے تمہ ہوتا ہے، اندرائن ہوتی ہے، کڑوا، یہ حکماء طباء جانتے ہیں، یہ علاج کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے۔ کڑوی چیز نہ ذائقہ ہے اور نہ ہی خوشبو ہے، کیونکہ نہ دل میں ایمان ہے نہ زبان پہ قرآن ہے۔ تو جو جس قدر قرآن سے جڑ جاتا ہے، جو ظاہراً جڑتا ہے اس کو بھی عزت مل جاتی ہے، جو دل سے جڑتا ہے اس کو بھی عزت مل جاتی ہے، جو رمضان میں ہی جڑ جاتا ہے اس کو بھی اللہ عزت دے دیتے ہیں، جو سارا سال اس کے ساتھ جڑا ہوتا ہے اللہ اس کو بہت ہی زیادہ سرفرازی عطا کرتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں ایمان اور قرآن دونوں نعمتوں سے مالا مال فرما۔ احباب گرامی، اگر برکت کے متلاشی ہیں تو اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہم پڑھیں اور اس کو اپنائیں۔ ابھی والد گرامی سے آپ نے اشارتاً یہ بات سنی، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احب ان يبسط له في رزقه وان ينسأ له في اثره فليصل رحمه، جو چاہتا ہے اس کی عمر میں بھی برکت ہو جائے، کیوں چاہتے ہیں؟ ہر شخص چاہتا ہے، اور اس کا معنی یہ ہرگز نہیں ہوگا کہ عمر 125 سال ہو جائے، این ممکن ہے کہ برکت اس طرح ملے عمر تو 60 برس ملی مگر اللہ نے اعمال اتنے کرنے کی توفیق دے دی، عزت اتنی عطا فرما دی، خوشیاں اتنی عطا ہو گئیں، نیک نامی اتنی مل گئی کہ جو نیک نامی، خوشی، شہرت، عزت اور مال اور برکت 100 سال والے کو نہیں ملی تھی وہ اس کو 60 برس میں عطا ہو جاتی ہے۔ تو یہ برکت ہے، کیسے ملتی ہے؟
فرمایا جو چاہتا ہے اس کی عمر میں بھی برکت ہو, اس کے رزق میں بھی فراوانی اور برکت ہو, فَلْيَصِلْ رَحِمَ, اسے رشتہ داریوں کو توڑنے کی بجائے جوڑنا چاہیے. دوسرا دور جاتا ہے, ہمیں اس کے قریب آنا چاہیے. دوسرا قطع تعلقی کرتا ہے, ہمیں صلہ رحمی کرنی چاہیے. اللہ تعالی ہمیں صلہ رحمی کے ذریعے برکت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. احباب گرامی, بات کو مکمل کرتے چلیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم فرمایا کرتے, اگر برکت چاہیے تو پھر بڑوں کے احترام کو لازم پکڑے. بڑوں کا اکرام, وہ بڑا رشتہ دار ہو تب بھی, غیر ہو تب بھی, اپنا ہو تب بھی, بیگانہ ہو تب بھی, مسجد کا نمازی ہو تب بھی, باہر گزرنے والا اجنبی اور عام شخص ہو تب بھی, اور اگر وہ والدین کی صورت میں ہوں, اگر اپنے محترم رشتہ داروں کی صورت میں ہوں, تب تو اس کا درجہ اور بڑھ جاتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے, البرکۃ مع اکابرکم, برکت اگر چاہیے تو بڑوں سے جڑ جائے. برکت اللہ نے تمہارے بڑوں میں رکھی ہے. وہ علم میں بڑا ہو تب بھی وہ مبارک ہے, وہ عمر میں بڑا ہو تب بھی وہ بابرکت ہے. اللہ ہمیں عمر میں بڑے اور علم میں بڑے اور عمل میں بڑے جو ہیں ان کے ساتھ جڑنے کی توفیق عطا فرمائے. بلکہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو یوں کہا کرتے, ان من اجلال اللہ اکرام للشیبۃ المسلم, اگر ایک مسلمان سفید بالوں والا ہے, بڑی عمر کا ہے, آپ اس کا اکرام کریں, اس کا احترام کریں, تو یوں ہے جیسے آپ نے اللہ کا احترام کیا ہے. اللہ کا احترام کیا ہے. کبھی مت کہو وہ بڈھا ہے. اپنی ہی باپ کے بارے میں نے خود سنا ہوا ہے. میں نے شاید ایک مرتبہ یہاں ذکر بھی کیا تھا کہ ہمارے ایک قریبی ہیں, مسجد کے بھی قریبی اور قرابت داری میں بھی ہمارے عزیز, وہ ایک مرتبہ کہہ رہے, میں نے ان کو نصیحت کی والد محترم کے حوالے سے کہ والد صاحب کا احترام کریں, کوئی بات نہیں, وڈے نے, بزرگ نے, آپ کو خیال کرنا چاہیے. وہ کہتے قاری صاحب بس چھڑ دو, اون تو ماری جائے تے چنگا ہے, اون تو ماری جائے تے چنگا. کہتا کیا ہے, اس کی ڈیمانڈ یہ تھی کہ مجھے ایک چھوٹی سی جھونپڑی اور چھوٹا سا کمرہ الگ بنا دیں, میں وہاں اللہ اللہ کرتا رہوں. یار یہ کوئی ڈیمانڈ غلط ہے؟ یہ بیٹوں سے کہنا کوئی غلط ہے؟ میرے ساتھ حسن سلوک کرو, میرا ہاتھ بٹاؤ, میری مدد کرو, میرے ساتھ اچھا سلوک کرو, یہ کہنا غلط ہے؟ اگر نہیں کر سکتے ہو تو کم از کم اس طرح کے کلمات تو مت بولو. کہتے ہیں کہ اگر ایک قاری صاحب ماری جائے تو چنگا. انا للہ و انا, اب وہ مر چکا ہے, وقت تو یہی تھا, لیکن اس کے بعد احساس ہوتا ہے. اللہ کرے ہمیں پہلے ہی احساس ہو جائے, یہ روشن چہرے, یہ خوبصورت چہرے, اللہ ان کو سلامت فرما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کا احترام کرنا ایسے ہے جیسے اپنے رب کا اکرام کرنا ہے. ان کے ساتھ جڑ جائیں, یہ اللہ کے ولی ہیں, ان سے دعائیں کروائیں. جو علم میں بڑے ہیں ان سے بھی دعا کا کہیں, جو عمر میں بڑے ہیں ان سے بھی دعا کا کہیں. ہمارے گھر میں پیر موجود ہوتے ہیں, ہمارے گھر میں بزرگ موجود ہوتے ہیں, اور ہم کہیں اور دعا کروانے کے لیے, کہیں اور بیعت کرنے کے لیے, کہیں اور خزانے ڈھونڈنے کے لیے نکلے ہوتے ہیں. اے اللہ ہمارے ہر معاملے کو بابرکت بنا دے, اور اس مجلس کو بھی بابرکت بنا دے, اس میں ہونے والی ہر اچھی بات کو بھی بابرکت اور بااثر بنا دے. اے اللہ ہمیں قرآن و سنت کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی توفیق عطا فرما. استغفر اللہ لی ولکم.